پاکستان کی عوام کی جو آہیں اور سسکیاں ہیں نا، وہ اللہ نے کہیں سن لی ہے۔ خان باہر آنے کا تو ابھی شاید ہو سکتا ہے، لیکن فیصلہ ہو جائے گا کہ اس ملک کو عوام نے چلانا ہے یا دوسری طاقتوں نے چلانا ہے۔ مولا کائنات امام علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ مظلوم کی آہ سے بچ کے رہنا، وہ عرش معلیٰ کو ہلا دیتے۔ تباہی دھانے کے بالکل تباہی کے دھانے پہ کھڑے ہیں، بلکہ سمجھیں کہ بارود کے ڈھیر پہ بیٹھ کے نا تو آپ آتش بازی چلا رہے ہیں۔ سر ارشد شریف کا خون وہ خون ہے جس کے پیچھے تحریک ہے۔ یاد ہے کہ اس کی باتیں، وہ دھرنے والا، اس کی باتیں دلوں میں تیر ہو رہی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلام پاکستان کے ساتھ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالقدیر۔ ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں حیدر جعفری صاحب، اسٹرالوجر ہیں، علم العداد کے ماہر ہیں، روحانی علم بھی رکھتے ہیں۔ جعفری صاحب سے آج میں نے بات کرنی ہے کہ جی ملک کی سیاسی صورتحال جون سی ہے نا، اس ٹائم بڑی ہی کشیدہ ہے۔ عوام سڑکوں پہ نکل آئی ہے۔ اسلام آباد کے حالات آپ سب کو پتہ ہے کہ اسلام آباد کے حالات کیا ہیں۔ اس ٹائم پہ عوام کے اوپر شیلنگ ہو رہی ہے۔ فوج کو 5 تاریخ سے لے کے 17 تاریخ تک فوج کے حوالے اسلام آباد کر دیا گیا۔ اب لاہور کی باری ہے۔ اس کے بعد لاہور میں کیا ہونے والا ہے وہ بھی جعفری صاحب سے پوچھیں گے۔ اور کیا اس ساری تحریک کے بعد کیا عمران خان صاحب باہر آتے نظر آ رہے ہیں؟ اور جعفری صاحب سے پوچھیں گے جی کہ یہ صورتحال کب تک سیدھی ہوگی، معاملات طے پائیں گے، یا حکومت کا اب کچھ آخری وقت چل رہا ہے؟ کیونکہ جعفری صاحب نے کہا تھا جی نومبر میں جا کے پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی، مگر نومبر سے پہلے اکتوبر کے حالات آپ کے سامنے ہیں۔ جعفری صاحب سے ہی پوچھیں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام بھائی۔ سر کیسے ہیں؟ مالک کا بے انتہا کرم ہے، کروڑ۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، فریش 2024 کی بات کریں تو ایک بہترین ابھی زبردست قسم کا جو عوام کا رد عمل آیا بنگلہ دیش کا، کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پاکستان میں بھی وہی حالات ہو سکتے ہیں؟ سر یہ جو ہے نا، آپ کو میں نے بار بار عرض کی، جب میں انرجی کو پڑھتا ہوں نا تو انرجی ایک ٹریول میں ہوتی ہے، وہ گھوم رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ عرب سپرنگ ایک ملک میں آیا تھا، ایک سے دوسرے سے تیسرے ہوتا ہوا۔ عرب سپرنگ کو آپ نے دیکھ لیا تھا، وہ پورے گلف میں پھیل گیا تھا۔ بالکل اسی طرح ایک ریولوشنری موومنٹ اس خطے میں آئی تھی، اس خطے میں سری لنکا سے شروع ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ بالکل سری لنکا میں وہ خطے سے شروع ہوئی، بنگلہ دیش سے ہوتی ہوئی یہاں پہنچی ہے۔ انڈیا پہ بھی اس کا امپیکٹ آیا تھا، لیکن انڈیا نے عقل مندی یہ کی کہ انہوں نے اپنے جو ہے وہ الیکشن میں ہار کو اس طرح جو ہے وہ چینج کرنے کی کوشش نہیں کی۔ یعنی مودی بھی اگر اپنی سیٹوں کو 400 کر لیتا تو آج مودی کے ساتھ بھی وہی ہو رہا ہوتا۔ تو یہ قدرت کا کام ہے، کچھ لوگ عقل مندی کر کے بچ جاتے ہیں، اللہ راستہ دیتا ہے۔ یہ خطہ بدلنے والا ہے سر، بار بار یہ میں نے عرض کیا کہ یہ خطہ بدلنے والا ہے۔ ایشیا کی صدی آ گئی ہوئی ہے۔ سخی سلطان بہو کی کتابوں میں ایشیا کی صدی کا ذکر ہے، اور حضرت سخی سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ نے جو کہا ہوا ہے وہ ہو کے رہے گا۔ صوفی برکت علی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کہا ہوا ہے وہ ہو کے رہے گا۔ واصف علی واصف صاحب نے جو کہا ہے وہ ہو کے رہے گا۔ باقی سب لوگ اس کے اوپر بات کر رہے ہیں، اور خود سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا کہ اسلام کا قلعہ بنے گا، تو یہ اسلام کا قلعہ بنے گا جس کے بارے میں بری امام نے آج سے 300-350 سال پہلے کہا تھا کہ جہاں میں جو ہے دفن کیا جاؤں گا وہاں اسلام کا قلعہ تعمیر ہوگا۔ بری امام تو جنگل کے درمیان لو دندی، اور یہ جنگل کا علاقہ، یہ نور پور بعد میں بنا، اس کا چور پور تھا، تو یہ تو شہر سے بہت دور تھا، جنگل کے درمیان میں تدفین ہوئی تھی۔ آج اسی کے ارد گرد پورا اسلام آباد آباد ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، تو جہاں اسلام آباد ہو گیا وہاں اسلام نے آنا تو ہے نا، بالکل تو دنیا کو لیڈ تو کرنا ہے نا۔ کب تک؟ ایک وقت مقرر ہے اللہ کا، اور اب مجھے لگتا ہے انرجی پیٹرنز جو ہیں یہ سارا کچھ بدل دیں گے، سارا کچھ بدلے گا، سارا کچھ ٹھیک ہوگا۔ مجھے نہیں لگتا کہ اب یہ جو ہے، یہ میں نے آپ کو ایک اور عرض کی تھی کہ فلڈ گیٹ جب کھل جاتے ہیں نا تو سیلاب روکے نہیں جا سکتے، اس سے پہلے روکنا چاہیے، اس سے پہلے پریونشنز لینی چاہیے۔ اللہ موقع دیتا ہے، بار بار دیتا ہے کہ بچ جاؤ، لیکن وہ نہیں بچتے تو پھر حکم اللہ کا آ جاتا ہے۔ اب وہ آ گیا ہے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ کتنا ٹائم اہم ہے یہ جیسے حالات چل رہے ہیں اس میں؟ 128 گھنٹے میں نے ابھی آج ہی کیلکولیٹ کیا ہے۔ 128 آج صبح 12 بجے سے لے کے 128 گھنٹے آگے، بہت اہم ہے۔ کیا ہو سکتا ہے؟ کچھ فیصلہ ہو جائے گا سر۔ اچھا، فیصلہ اسی 128 گھنٹے میں ہو جائے گا، ڈونٹ وری۔
یعنی کہ 128 گھنٹے بہت اہم ہے اور اس میں فیصلہ ہونا ہے کہ حکومت ہے یا نہیں ہے، خان باہر ہے یا نہیں ہے۔ خان باہر آنے کا تو ابھی شاید ہو سکتا ہے، لیکن فیصلہ ہو جائے گا کہ اس ملک کو عوام نے چلانا ہے یا دوسری طاقتوں نے چلانا ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ 128 گھنٹے بہت اہم ہیں، لیکن مجھے پتہ ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ ایک انسان کا اپنے مالک کے اوپر یقین بھی ہوتا ہے، بالکل۔ اور انرجی پیٹرنز کو جب میں 20 سال سے پڑھ رہا ہوں تو کوئی تھوڑا بہت مجھے اپنے کام پہ بھی یقین آ گیا ہوا۔ ٹھیک ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ جو پازیٹیو انرجیز ہیں، یہ جو اسپرچول انرجیز ہیں، یہ پاکستان کی عوام کے ساتھ ہیں۔ پاکستان کی عوام کی جو آہیں اور سسکیاں ہیں نا، وہ اللہ نے کہیں سن لی ہیں۔ وہ جو خانے کعبے میں بد دعائیں ہو رہی تھی، وہ اللہ نے کہیں سن لی ہیں۔ وہ جن ماؤں کے بچے مارے گئے تھے، ان کی آہیں اور سسکیاں اللہ نے سن لی ہیں۔ بالکل۔ سر، کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا کیا ہوگا، کسی کی بھی سنی جا سکتی ہے کبھی بھی۔ سر اللہ جو ہے نا، وہ ایک اور جو ہے وہ مولا کائنات امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ مظلوم کی آہ سے بچ کے رہنا، وہ عرش معلیٰ کو ہلا دیتی ہے۔ تو سر، جن کے بچے مارے گئے ہیں، میں بار بار کہتا ہوں، میں جذباتی ہو جاتا ہوں بعض اوقات یہ باتیں کرتے ہوئے، لیکن سر میں بتائیں، میں اس ملک میں ہوں نا، میرے بچے یہاں ہیں نا، بالکل۔ میں تو مطلب میرا دل ہی نہیں کرتا یہاں سے جانے کو۔ سر مجھے اس مٹی سے محبت ہے، مجھے اپنے گاؤں سے محبت ہے، مجھے اپنے گھر سے محبت ہے، میرا ان کے بغیر گزارا نہیں چلتا، تو میں نے تو یہیں رہنا ہے۔ میرے پاس تو کوئی بڑے بڑے محل نہیں ہیں، بالکل، میرے پاس تو کوئی دنیا میں کوئی جزیرے نہیں ہیں، بلکہ باہر چھوڑ کے یہاں پر واپس آ گئے۔ سارا میں تو ظاہر سی بات ہے، مجھے میرے گھر نے کھینچا۔ اس وقت تو خیر یہ کوئی ایسا نہیں تھا، لیکن جب میں واپس آیا تھا اس وقت تو پاکستان میں کوئی ایسا وہ نہیں تھا کہ پاکستان آئے، لیکن میرے اندر سے کوئی چیز نے نا مجھے باہر رہنے نہیں دیا، میں پاکستان آ گیا۔ ٹھیک ہے، اللہ نے رزق وہاں بھی دینا ہے، یہاں بھی دینا ہے، ہر جگہ اللہ موجود ہے نا، بالکل۔ تو رزق اس نے لکھا ہوا تھا، مجھے اس کی پرواہ کوئی نہیں تھی، اس لیے میں چھوڑ دیا۔ خیر وہ میرا ذاتی مسئلہ تھا، اس کے نہیں، لیکن ابھی اس وقت مجھے لگتا ہے کہ یہ جو کلیکٹیو چیزیں ہیں نا، یہ ہو جائیں گی۔ یہ اب جو ہے نا ڈیسپریشن شروع ہوگی، اور ڈیسپریشن میں بڑے بڑے غلط کام بھی کیے جا سکتے ہیں، اور اس ڈیسپریشن میں اگر کوئی بڑا غلط کام ہو گیا تو یہ چیزیں اتنی تیزی سے ٹریگر کریں گی، روکنا ممکن نہیں رہے گا، ابھی بھی روکنا ممکن نہیں ہے۔ اور اب اگر کچھ ایسا کیا گیا تو تباہی دھانے کے بالکل تباہی کے دھانے پہ کھڑے ہیں، بلکہ سمجھیں کہ بارود کے ڈھیر پہ بیٹھ کے نا تو آپ آتش بازی چلا رہے ہیں۔ بالکل ایسے ہی۔ اچھا سر، خان صاحب خود اندر ہیں، ٹھیک ہے، مگر عوام کا رد عمل، ایک کال پر عوام کو کہا جی ڈو اور ڈائی، پاکستانیوں باہر نکلو، اپنے حق کے لیے لڑو، اور پاکستانی عوام ایک کال کے اوپر خان کے اس کے اوپر آ سر گئی ہے۔ شعور وہ اس کو کہتے ہیں، لوگوں کو یہ عمران خان کی لڑائی نہیں لگتی، جتنا کہ میں نے اس کو انرجی کو سمجھا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا نا، اسپرچول پاور جب کسی کے ساتھ ہوتی ہیں تو وہ اس کی نا پذیرائی ہو جاتی ہے۔ اعتزاز احسن صاحب کا جملہ مجھے یاد ہے کہ اس کی باتیں، وہ دھرنے والا، اس کی باتیں دلوں میں تیر ہو رہی ہیں، وہ جملہ آج بھی ہے، اس کی باتیں دلوں میں تیر ہو رہی ہیں۔ واقعی یہ صحیح ہے۔ تو سر کون ہے جو زبان میں تاثیر پیدا کرتا ہے؟ کون ہے جو کسی کے کہے ہوئے لفظ لوگوں کے دلوں میں اتار دیتا ہے؟ کون ہے جو اتنی بڑی انرجی کے ساتھ کسی کے پیچھے کھڑا ہو جائے تو پھر وہ اس کو گرنے نہیں دیتا؟ سر اللہ نے اس پاکستان پہ رحم کر دیا ہے۔ اللہ کی مدد اس دن، میں ارشد شریف کی کیوں بات کرتا ہوں، بار بار اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں، بالکل اللہ کو حاضر ناظر جان کے اس کا کلمہ پڑھ کے کہتا ہوں کہ میں ارشد شریف کا ذائچہ دیکھا ہے تو میں نے اس بات پہ افسوس کیا ہے کہ میں نے اس کا ذائچہ پہلے کیوں نہیں دیکھا۔ ارشد شریف کی شہادت سے ایک دن سے پہلے پاکستان کا ذائچہ اور تھا۔ ارشد شریف کی شہادت جس دن ہوئی ہے اس کے بعد پاکستان کے ذائچے میں ایک ایلیمنٹ اور انٹر ہوا تھا، جس کے بارے میں مجھے ایسے لگا کہ اللہ کی مدد پاکستان پہ اتر گئی ہے۔ ارشد شریف کے دنیا سے جانے کے بعد کرسٹل کلیئر ذائچہ یہ کہہ رہا تھا کہ پاکستان پہ اللہ کی مدد آ گئی ہے، سو اب اس کا راستہ نہیں روکا جا سکتا۔ سر ارشد شریف کا خون وہ خون ہے جس کے پیچھے تحریک کھڑی ہے۔ بڑی دنیا نے قربانیاں دی ہیں،
مطلب بالکل۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کا بہت سارے خون ہے، لیڈر گئے ہیں، بالکل۔ لیکن سر ارشد شریف کا ذائچہ یونیک ذائچہ ہے، یونیک ذائچہ ہے، وہ ایک ہی ہے پوری دنیا میں، اللہ نے اس کے اوپر کوئی خاص ہی کرم کیا تھا۔ میرا کوئی تعلق نہیں ہے، سچی بات ہے، میں نے اس کو ٹی وی پہ دیکھا ہوا تھا، جس دن تک اس کی شہادت ہوئی ہے میرا ایک سیکنڈ کا بھی کوئی تعلق نہیں تھا اس کے ساتھ، نہ کسی اور کے ساتھ، ابھی بھی ہے۔ ارشد شریف کا ذائچہ میرے لیے ایسا ذائچہ تھا کہ جس نے میرا سوچنے کا پرسپیکٹیو بدل دیا۔ اس وقت سے پہلے پاکستان اور عمران خان کو ملا کے دیکھتا تھا، پھر تیسرا یہ کیونکہ پاکستان کے لیے ارشد شریف کا خون ایسے ہی تھا جیسے پاکستان کو ایک لائف لائن مل گئی ہے۔ اچھا، کیا بات ہے۔ اور پھر اس کے بعد آئی کے اور ارشد شریف اور پاکستان، یہ تین روحانی طاقتیں اسپرچول انہی کے ساتھ ہیں سر۔ ارشد شریف کی قبر بتائے گی وہ کون تھا۔ سخی سلطان بہو کا ایک مصرع ہے، نام فقیر تنا دا باہو قبر جنا دی جیوے۔ ارشد شریف کی قبر بتائے گی سر، اس کی قبر پہ کتنی دیر تانتا بندہ رہا ہے، لوگ آتے تھے، فاتحہ پڑھتے تھے، پھول ڈالتے تھے۔ بالکل سر وہ عام آدمی نہیں ہے۔ میں ایسے ہی کسی کی تعریف نہیں کرتا ہوں سر، قدرت نے بندے چنے ہوتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے، بڑا نام تھا وہ واقعی، سر بہت بڑا۔ وہ مطلب کوئی بہت زیادہ مذہبی آدمی نہیں تھا، وہ نہیں تھا، لیکن ہی واز سم تھنگ جو اللہ کے بہت ہی قریب تھا۔ پاکستان کی اس میں تھا سر اللہ نے اس کے اوپر کرم کیا ہوا ہے، ہی واز دا مین اور آئی کے ہی از دا مین۔ جو واز دا مین تھا اور از دا مین، یہ دونوں مل کے جو آنے والا وقت ہے نا وہ انہی کا ہے۔ سر 4 اکتوبر کو آپ نے کہا جی 12 بجے سے 12 PM سے کام 128 گھنٹے اہم ہے۔ اب یہ 128 گھنٹے کے بعد کی کوئی پیشن گوئی کریں کہ جی اب کیا ہونے والا ہے؟ بہتری آنی ہے سر، نومبر میں بہتری آنی ہے نا، بالکل نومبر میں بہتری آنی ہے، تو بس ٹھیک ہے۔ کیا مذاکرات ہوں گے یا کچھ ایسا کچھ؟ سر مذاکرات، کیونکہ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب کوئی مذاکرات نہیں۔ مذاکرات تو سین مجھے نہیں لگتا، مذاکرات کا سین تو وقت گزر گیا نا سر۔ اب آپ مطلب دیکھیں، ایک بات میں آپ کو صرف تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، مثال کے طور پہ میں مثال دیتا ہوں اور مجھے آتا نہیں۔ بالکل۔ ایک جہاز آسمان پہ اڑا تھا، کوئی ٹیکنیکل خرابی ہو گئی کسی بھی طرح، وہ گر گیا، ٹھیک ہے، بندے مار گئے۔ اب ایئر لائن کمپنی کہے کہ او ہو غلطی ہو گئی، معافی دے دیں، ہم اس کو دوبارہ اڑانے کی کوشش کریں گے، اڑ جائے گا۔ بس اتنی سی بات ہے۔ میں نے ایسے نہیں کہا 128 گھنٹے، 128 گھنٹے جو ہے نا وہ بس سمجھ لیں کہ مطلب اگر جو ہے نا وہ 24 گھنٹے کا ایک دن ہے تو کچھ 4-5 دن، 4 دن، 4-5 دن۔ 128 کا فگر جو ہے نا یہ کسی وجہ سے ہے۔ میں نے 128 کیوں کہہ رہا ہوں؟ 128 مولا حسین علیہ السلام کی اعداد ہے، ٹھیک ہے، اور یہ باطل کی طاقتوں کے زوال کا نمبر ہوا کرتا ہے۔ 128 کو جمع کریں تو 9 اور 2 11، 92، 9 اور 2 بالکل سرور انبیاء۔ یہ سر ایسے ہی نہیں ہے، یہ قدرت کی کھیل ہے۔ یہ آج دوپہر یعنی 12 بجے سے آن ورڈ 128 گھنٹے کا ٹائم ہے، فیصلہ ہو جائے گا، اللہ جانے اس کا کام جانے، مجھے یہ لگ رہا ہے آگے اس کے ہاتھ میں ہو، جو کرے گا ہم اس کا کچھ نہیں کر سکتے نا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ لیٹس سی۔ بہت شکریہ سر۔ Welcome, 128 گھنٹے جعفری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی بہت اہم ہے، جو کچھ بھی ہو پاکستان کے حق میں بہتر ہو، ہماری تو یہی دعا ہے اور انشاءاللہ ہوگا پاکستان کے حق میں۔ بہت شکریہ سر۔ ویلکم سر۔ سلام پاکستان۔